السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو۔ اب آج ہم نے آپ کے لیے لیکچر تیار کی ہے جس میں آپ جو فارماکولوجی کا وائوا ہونے جا رہا ہے آج کل فیز 1 اور فیز 2 کا، تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ کویشچنس آپ سے پوچھتے ہیں پریکٹیکل کے وائوا کے اندر، وہ یہاں پر شیئر کیے جائیں گے۔ جو انتہائی اہم وائوا کے کویشچنس ہیں جس کے لیے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تقریباً 100 شارٹ کویشچنس اور اس کے آنسر یہاں پر شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات ہیں، اور اسی طرح آپ کو اس تھوڑی سی رہنمائی مل جائے گی کہ کیسے آپ وائوا کو پاس کر سکتے ہیں یا پریکٹیکلز کے اندر گڈ مارکس، اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو وائوا ہوتا ہے اس میں ایگزامنرز جو ہے آپ کو ڈفرینٹ طرح سے کویشچنس پوچھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میں آپ کو اس میں سے اہم کویشچنس آپ کو بتاتا ہوں جو وائوا کے اندر مجھ سے پوچھے گئے تھے۔ نمبر 1، پہلا کویشچن وہ اس طرح پوچھ سکتا ہے واٹ از فارماکولوجی؟ فارماکولوجی کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو اس طرح بتانا ہے اٹ از برانچ آف میڈیسن کنسرنڈ ود دی یوزز، ایفیکٹس اینڈ موڈس آف ایکشنز آف ڈرگ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس لائن ہے، ڈیفینیشن ہے فارماکولوجی کی کہ یہ برانچ ہے میڈیسن کی برانچ ہے جس کا کام جو ہے میڈیسنس کے یوزز، ایفیکٹ اور موڈس آف ایکشنز آف ڈرگس کے بارے میں اسٹڈی کرنا۔ نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از فارماکائنیٹکس؟ فارماکائنیٹکس کا مطلب ہے اسٹڈی آف دی ایفیکٹ has on the drug includes absorption, distribution, metabolism and excretions is called pharmacokinetics۔ یعنی جو کہ جو study of the effect of the body has on the drug، جو باڈی جو ڈرگ کے اوپر اثر کرتی ہے، یعنی جسم یہاں پر پہلے ہے، باڈی پہلے ہے، باڈی جو اثر کرتی ہے، باڈی یہاں پر پاورفل ہے، جو ڈرگ کو جس طرح وہ ٹریٹ کرتی ہے، کیسے ابزارب کرتی ہے، ڈسٹریبیوشنس کرتی ہے، میٹابولزم کرتی ہے، ایکسکریشنس کرتی ہے ڈرگ کے ساتھ، اس کو فارماکائنیٹکس کہتے ہیں۔ اور جو فارموڈائنامکس ہے یہ کیا ہے؟ فارماکائنیٹکس سے بالکل ریورس ہے۔ اس میں ڈرگز پہلے آ جاتی ہے، اس میں کائنیٹکس میں باڈی پہلے آ جاتی تھی، اس میں ڈرگ پہلے آتی ہے۔ اسٹڈی دی ایفیکٹ آف ڈرگز آن باڈی، ڈرگ جسم کے اوپر کیا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ دی روٹس آف ڈرگز ایڈمنسٹریشن از ڈیٹرمائنڈ؟ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے روٹس کس طرح ڈیٹرمائن کرتے ہیں؟ یہ اس طرح ڈیٹرمائن کرتے ہیں دی روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن از ڈیٹرمائنڈ پرائمرلی بائی دی پراپرٹیز آف ڈرگز اینڈ تھراپیوٹک یوزز۔ یعنی ایگزامنر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ جو ہے ڈرگ جو ایڈمنسٹر کرتے ہیں پیشنٹس کو، اس کا روٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئدر یہ آئی ایم ہے، آئی وی ہے یا بائی ماؤتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اورل ہے یا سب لنگول ہے، کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے ڈرگز کی پراپرٹیز اور تھراپیوٹک آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا روٹ ڈیٹرمن کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے ہاؤ مینی روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن اینڈ کتنے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے روٹ ہیں، اس کو شارٹلی ڈسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں دیر آر 3 میجر روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن آر انٹیرل اور پیرنٹل اور ادرس۔ تو آپ اس کو آنسر اردو میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں اکثر اردو ہی بولی جاتی ہے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کتنے ڈرگز کے ایڈمنسٹریشن کے روٹ ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں 3 روٹ ہیں۔ انٹیرل میں آ جاتا ہے اورل، سب لنگول، پیرنٹل، اور انٹیرل میں آ جاتا ہے اورل اور سب لنگول، اور دوسرا روٹ ہے پینٹل میں آ جاتا ہے آئی وی، آئی ایم، ایس سی یعنی سبکیوٹینیوس وغیرہ، اور تیسرا روٹ ہے ادرس میں آ جاتا ہے انہیلیشن، انٹرانیزل اور ٹاپیکل۔ یہ 3 روٹس ہیں ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی۔ نیکسٹ کوشچن ہے وچ از دی موسٹ کامن مینس آف ایڈمنسٹریشن؟ ان ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا سب سے اہم یا عام روٹ کون سا ہے زیادہ استعمال ہونے والا؟ اس میں آ جاتا ہے انٹیرل ایڈمنسٹریشن از دی سمپلسٹ اینڈ موسٹ کامن مینس آف ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ۔
یعنی انٹیرلس کے اندر ہم زیادہ تر سادہ اور زیادہ عام طور پر استعمال کیا جانے والا روٹ ہے. انٹیرل میں آ جاتا تھا ہمارا اورل اور سب لنگول. نیکسٹ کوشچن آپ سے بارے میں پوچھ سکتا ہے واٹ از دی اورل روٹ اینڈ اورل روٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے, ویئر اٹ از یوز, کہاں استعمال ہوتا ہے. گیونگ ڈرگ بائی ماؤتھ از کال اورل روٹ, منہ کے ذریعے دوائی دینا یہ اورل روٹ کہتے ہیں. دس روٹ ڈو ناٹ ریکوائر اسٹیرائل ٹیکنیکس فار ایڈمنسٹریشن, اس روٹ کے لیے اسٹیرائل ٹیکنیک فار ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اورل روٹس کہاں استعمال ہوتا ہے. اورل روٹ از یوز فار لوکل ایز ویل ایز سسٹمک ایکشن آف ڈرگس. اس سسٹمک ایکشن آف ڈرگس میں استعمال ہوتا ہے, یعنی فرسٹ پاس میٹابولزم اس میں ہوتا ہے اورل روٹ میں. ڈسکرائب دی سم ڈرا بیکس آف اورل روٹ. اورل روٹس کے کچھ نقصانات بتائیں. اس میں آ جاتا ہے پہلے آپ نے بتانا ہے ڈیلیوری آف ڈرگ انٹو سرکولیشن از سلو ان اورل روٹس آف ایڈمنسٹریشن. ڈیلیوری ڈرگ سلو ہوتی ہے اورل روٹ میں. ریٹ آف ابزارپشن از ویریبل ان اورل روٹ, ریٹ آف ابزارپشن بھی ویریبل ہوتا ہے. ایریٹیشنز آف میکوسل سرفیس کین اکر ان اورل روٹ, یعنی آپ کو جو میکس ممبرین ہے اس کے اوپر آپ کو ایریٹیشن فیل ہوتی ہے. اور فورتھ اس کا ڈرا بیک ہے یا اس کا نقصان ہے ان اورل روٹ ایکسٹینسو ہیپیٹک میٹابولزم فرسٹ پاس افیکٹ میں اکر بیفور دی ڈرگ ریچز اٹس سائٹس آف ایکشن, یعنی اس میں فرسٹ پاس میٹابولزم افیکٹ ہوتا ہے اور ایکسٹینسو ہیپیٹک میٹابولزم کی وجہ سے جو ڈرگ جو ہے اپنے ٹارگٹ سائٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. ڈیفائن سب لنگول روٹ. سب لنگول روٹس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ ٹیرل روٹ کی سب ٹائپ ہوتی ہے. دوسرا پلیسمنٹ آف ڈرگ انڈر دی ٹنگ از کارڈ سب لنگول روٹ. زبان کے نیچے ڈرگ کو رکھنا اسے کیا کہتے ہیں, سب لنگول روٹ کہتے ہیں. فرسٹ پاس میٹابولزم ناٹ اکر ان سب لنگول, جو فرسٹ پاس میٹابولزم ہے وہ سب لنگول میں اکر نہیں ہوتا, یعنی یہ ایک فاسٹسٹ روٹ ہے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا. ایکسپلین دی پیرنٹل ایڈمنسٹریشن. تو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں پیرنٹل ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے, تو آپ نے اس میں بتانا ہے پیرنٹل ایڈمنسٹریشن از یوز فار ڈرگس دیٹ آر پورلی ایبزارب فرام جی آئی ٹی, یعنی جی آئی ٹی جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہے ادھر سے اگر جو ڈرگ صحیح طرح ایبزارب نہیں ہوتی تو ہم پیرنٹل روٹ استعمال کرتے ہیں. پیرنٹل روٹ میں آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں آئی ایم آئی وی ایس سی وغیرہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. This administration is used for treatment of unconscious patients and under situations that require a rapid onset of actions. یعنی یہ جو پیرنٹل روٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہ کن کے لیے استعمال ہوتی ہے, ایسے پیشنٹس کے لیے جو انکانشیس ہو یعنی بے ہوشی کی حالت میں ہو, اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوں, ان کے لیے یہ ہم پیرنٹل ایڈمنسٹریشن استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جن پہ اوپر ہمیں ریپڈ آن سیٹ آف ایکشن چاہیے, فوری طور پر دوائی کا اثر چاہیے, ان کے لیے بھی پیرنٹل ایڈمنسٹریشن استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے گیو ایگزامپل نیمز آف پیرنٹل روٹ. پیرنٹل روٹ کی ایگزامپلس ہیں, اس میں آ جاتا ہے انٹراوینیوس, انٹرامسکولر, انٹراڈرمل, سبکوٹینیوس, انٹراپیریٹونیل اور انٹرا آرٹریز اور انٹراکارڈیک, انٹراتھیکال, انٹرا آرٹیکولر اور جوائنٹ, انٹرا بون میرو. اور آپ نے آئی وی, آئی ایم, آئی ڈی, آئی سی, آئی پی, آئی اے, آئی سی, آئی ٹی, آئی جے, آئی بی ایم کے علاوہ جو اس کے جو میجر روٹس ہیں وہ ہے انٹروینیوس, مسکولر اور سبکوٹینیوس. یعنی انٹروینیوس کا مطلب ہوتا ہے آئی وی اور انٹرامسکولر کا مطلب ہے آئی ایم اور سبکوٹینیوس کو ایس سی بھی کہتے ہیں. یہ 3 جو ہے میجر روٹس ہیں پیرنٹل ایڈمنسٹریشن کے. Next question is what is the benefit of parental administration and what is his absorptions.
پیرنٹل ایڈمیشن کیا بینیفٹ ہیں؟ ڈوز کین بی مور ایکوریٹلی ڈیلیورڈ ان پیرنٹل ایڈمیشن. پیرنٹل ایڈمیشن میں ڈوز جو ہے صحیح طرح سے ایڈمنسٹر کی جا سکتی ہے. ایبزارپشن از ٹرانسفر آف ڈرگس فرام اٹس سائٹس آف ایڈمیشن ٹو دی بلڈ اسٹریم. ایبزارپشن جو ہوتی ہے اس کی فاسٹ ہوتی ہے سائٹ آف ایڈمیشن سے بلڈ اسٹریم کے اندر پیرنٹل ایڈمیشن میں. اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے وچ تھنگ ڈیٹرمائن دی ریٹ اینڈ ایفیشنسی آف ایبزارپشن. ریٹ اینڈ ایفیشنسی آف ایبزارپشن کون سی چیز ڈیٹرمائن کرتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں روٹ آف ایڈمنسٹریشن ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ کیا اس کی ریٹ آف ایبزارپشن ہے یا ایفیشنسی آف ایبزارپشن ہے. یہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن ڈیٹرمائن کرتا ہے. اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے ہاؤ ڈرگ ایبزارب فرام جی آئی ٹی ٹریکٹ. جی آئی ٹی ٹریک میں ڈرگ کس طرح ایبزارب ہوتی ہے؟ ڈرگ میں بی ایبزارب فرام دی جی آئی ٹی ٹریک بائی آئدر پیسیو ڈیفیوژن اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ. پیسیو ڈیفیوژن یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے ڈرگ جو ہے وہ جی آئی ٹی ٹریک میں ایبزارب ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از پیسیو ڈیفیوژن. پیسیو ڈیفیوژن کیا ہوتی ہے؟ پیسیو ڈیفیوژن ہوتی ہے پیسیو ڈیفیوژن ریفرز ٹو دی پیسیج آف اے ڈرگ molecule by diffusing an unionized moiety through lipid membrane. یعنی پیسیو ڈیفیوژن میں ان آئونائزڈ موئٹی ہوتی ہے لپڈ ممبرین میں. اور دوسرا پیسیو ڈیفیوژن جو ہوتا ہے ڈرگس موو کرتی ہے فرام ریجن آف ہائر کنسنٹریشن ٹو ون ریجن آف لوور کنسنٹریشنز. دی واسٹ میجورٹی آف ڈرگ گینز ایکسیس ٹو دی باڈی بائی پیسیو ڈیفیوژن. یعنی زیادہ تر جو ڈرگس ہوتی ہیں وہ پیسیو ڈیفیوژن کے ذریعے سے ہی ڈرگس جو ہے وہ ایکسیس کی جاتی ہیں باڈی کے اندر. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از ایکٹیو ٹرانسپورٹ. ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ ان ایکٹیو ٹرانسپورٹ ڈرگس مووز اگینسٹ ا کنسنٹریشن گریڈینٹ دیٹ از فرام ا ریجن آف ا لو ڈرگ کنسنٹریشن ٹو ون آف دی ہائر ڈرگ کنسنٹریشنز. اس میں ڈرگ جو ہے فرام لو ٹو ہائی کی طرف جاتی ہے تو اس کے اندر انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ایکٹیو ٹرانسپورٹ انرجی ڈیپینڈنٹ ڈرگ ہوتی ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از اینڈوسائٹوسس اینڈ ایکسوسائٹوسس. اینڈوسائٹوسس ایکسوسائٹوسس کیا ہوتے ہیں؟ اینڈوسائٹوسس انوالو انگلفمنٹ آف ا ڈرگ مالیکیولز بائی دی سیل ممبرین اینڈ ٹرانسپورٹ انٹو سیل. اینڈوسائٹوسس کیا ہوتا ہے؟ اس میں شامل ہوتا ہے انگلفمنٹ آف ا ڈرگ، ان ڈرگ کو ختم کرنا، کل کرنا سیل ممبرینز اور ٹرانسپورٹ انٹو سیلز کے اندر. اور ایکسوسائٹوسس کا مطلب اس کے ریورس ہوتا ہے. A reverse from the endocytosis and is used by the cell to secrete many substances. اس میں جو ہے کافی سارے سبسٹینس کو ریلیز کرنے کے لیے ہم ایکسوسائٹوسس استعمال کرتے ہیں. ایکسوسائٹوسس میں ان ڈرگ کے سبسٹانس باڈی کے اندر ریلیز ہوتے ہیں. اینڈوسائٹوسس میں کیا ہوتے ہیں؟ کل ہوتے ہیں، انگولفمنٹ ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از ڈرگ ڈسٹریبیوشن. ڈرگ ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ وائوا کا جو ایگزامینر ہوتا ہے اس میں کہہ سکتے ہیں اس کو ڈرگ ڈسٹریبیوشن از دا پروسیس بائی وچ آر ڈرگ ریورسبلی لیوز دی بلڈ اسٹریم اینڈ انٹرس دی انٹرسٹیشنز. انٹرسٹیشن کو ہوتا ہے ایکسٹرا فلوئڈ کو کہتے ہیں اینڈ اور دی سیل آف دی ٹیشو. یعنی ڈرگ ڈسٹریبیوشن ایک ایسا عمل ہے جس میں ڈرگ جو ہے بلڈ اسٹریم سے نکل کر کہاں چلی جاتی ہے؟ انٹرسٹیشنز میں چلی جاتی ہے. انٹرسٹیشنز یا اس کے سیل آف دی ٹیشو میں چلی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ڈسٹریبیوشنز. نیکسٹ کوشچن سے آپ سے پوچھ سکتا ہے ویئر بلڈ فلو از گریٹر دین اسکیلٹن مسل. اسکیلٹن مسل سے زیادہ بلڈ فلو کس میں ہوتا ہے؟ بلڈ فلو برین، لیور اور کڈنی کے اندر گریٹر ہوتا ہے اسکیلٹن مسل سے. وچ سیل فاؤنڈ ان برین. برینز کے اندر کون سے سیل پائے جاتے ہیں؟ ان برین کیپلری انڈوتھیلیل سیل. اس میں جو اہم آنسر ہے وچ سیل فاؤنڈ ان برین
capillary endothelial cells, یہ جواب ہے اس کا, are found which is continuous and have a no silt extension. یہ continuous cells ہوتے ہیں یعنی endothelial cell, اور اس کے silt extension نہیں ہوتے. اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے where drug molecules bind. drug molecules کہاں بینڈ کرتے ہیں؟ drug molecules may bind to plasma protein, usually albumin کے ساتھ drug molecule بینڈ کرتے ہیں. جو بونڈ ڈرگس ہوتی ہیں وہ فارماکولوجیکلی انیکٹیو ہوتی ہیں. یہ آپ ایکسٹرا اس کو بتا سکتے ہیں اگر, لیکن اس کا شارٹ آنسر یہی ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا ڈرگ مالیکول کہاں بائنڈ کرتے ہیں, بائنڈ ہوتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں پلازما پروٹین کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں. اس از سفیشینٹ آنسر for this question. Next question ہے which type of drug can act on the target sites. target sites کے اوپر کون سی types of drug act کرتی ہیں؟ free unbounded drugs can act on target site in tissue. جو free unbounded drug ہوتی ہیں وہ target site اور tissue کے اوپر effect کرتی ہیں. جو bounded drug ہوتی ہیں وہ inactive ہو جاتی ہیں. جو free drug ہوتی ہیں وہ target site کے اوپر جا کے اثر کرتی ہیں. Where bounded drugs stay in. bounded drug کہاں stay کرتے ہیں؟ bounded drugs stay in vascular space and is not metabolized or eliminated. جو bounded drug ہوتی ہیں وہ کہاں stay کرتی ہیں؟ وہ stay کرتی ہیں vascular space کے اندر, اور وہ metabolize بھی نہیں ہوتی اور eliminate ختم بھی نہیں ہوتی. Next question ہے what is the formula of volume of drug distribution. volume of drug distribution کا فارمولا آپ سے پوچھ سکتا ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ ہوتا ہے volume of drug distribution یعنی VD is equal to dose administered divided by plasma concentration of the drug. یعنی جتنی پیشنٹ نے ڈوز لی ہے اور جتنا اس نے پلازما کنسنٹریشن میں جا کے اس نے بائنڈ کیا ہے اس کو اگر اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس volume of drug distribution آ جائے گا. How drugs are most eliminated. drug کس طرح زیادہ تر eliminate ہوتی ہے باڈی سے؟ drugs are most eliminated by biotransformations and or excretion into urine or bile. urine اور biles یعنی ہمارے یورین سے نکل جاتی ہے, ایکسکریٹ ہو جاتی ہے, یا بایو ٹرانسفارم کے ذریعے سے باڈی سے ڈرگ eliminate ہوتی ہے. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے ویئر میٹابولزم ٹرانسفارم لپوفیلک ڈرگس اور گوز انٹو. جو بلائٹ ڈرگ ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ میٹابولزم ٹرانسفارمس لپوفیلک ڈرگس گوز انٹو مور پولر ریڈلی ایکسکریٹیبل پروڈکٹ. یہ مور پولر ایکسکریٹیبل ڈرگس کے اندر یہ کنورٹ ہو جاتی ہیں. مور پولر ریڈلی ایکسکریٹیبل پروڈکٹس کے اندر یہ کنورٹ ہو جاتی ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہو از دی میجر سائٹ فار ڈرگ میٹابولزم. میجر سائٹ آف ڈرگ میٹابولزم کی کون سی ہے؟ دی لیور از دی میجر سائٹ فار ڈرگ میٹابولزم. لیور جو ہے وہ زیادہ تر ڈرگ جو ہے لیور کے اندر ایبزارب ہوتی ہیں یا میٹابولائز ہوتی ہیں. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ آر دی فنکشنز آف دی فیز 1 اینڈ فیز 2 ان دی ڈرگ میٹابولزم. ڈرگ میٹابولزم کے اندر فیز 1 فیز 2 کا کیا فنکشن ہے؟ فیز 1 کا فنکشن یہ ہے فیز 1 ریئیکشنز کنورٹ لپوفیلک مالیکیولز انٹو مور پولر مالیکیولز. یہ لپوفیلک مالیکیول کو مور پولر مالیکیول میں کنورٹ کرتا ہے. فیز 2 کنسسٹ آف کنجوگیشن ریئیکشنز. یہ کنجوگیشن ریئیکشنز کے اوپر کنسسٹ ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ لائیو فنکشن ان دی ڈرگ ریموول ایکشنز. لیو فنکشنز ڈرگ ریموول ایکشن کیسے ہوتے ہیں؟ لیور کین سیکریٹ ڈرگس اور دیئر میٹابولائٹس انٹو bile that are lost in feces. Liver can secrete drug or their metabolites into bile that are lost in feces. لیور جو ہوتا ہے وہ ڈرگ کو سیکریٹ کرتے ہیں میٹابولائٹس کی شکل میں جو کہ بائل یعنی ہمارے یورین کے ذریعے سے یا فیسس کے ذریعے سے ہماری باڈی سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں.
نیکسٹ کوشچن ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں ہاؤ ڈرگ انٹریکٹ ود ریسیپٹر، ڈرگ ریسیپٹر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے ڈرگس میں انٹریکٹس ود ریسیپٹر ان مینی ڈفرینٹ ویز. ڈرگس میں بینڈس ٹو انزائم، ڈرگ ڈفرینٹ طرح سے انٹریکٹ کرتی ہے باڈی کے ساتھ. وہ انزائم کے ساتھ بینڈ کر سکتی ہے، نیوکلیک ایسڈس کے ساتھ، یا ممبرین ریسیپٹرز کے ساتھ بینڈ کر کے وہ انٹریکٹ کرتی ہے باڈی سے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دی ریسیپٹر، ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں. ریسیپٹرس آر اینی بایولوجیکل مالیکیول ٹو وچ اے ڈرگ بینڈس اینڈ پروڈیوس اے میئریبل رسپانس. ریسیپٹرس جو ہے ایسے بایولوجیکل مالیکیولز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ڈرگ جا کے بینڈ کرتی ہے اور میئریبل رسپانس پروڈیوس کرتی ہے. یعنی آپ سے سادہ الفاظ میں آپ سے اس نے پوچھا کہ ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ ریسیپٹر ایسے بایولوجیکل مالیکیولز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ڈرگ جا کے بینڈ کرتی ہے. بس اتنا کافی ہے. اگلا سوال سے آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از فارماکولوجیکل ریسیپٹر. فارماکولوجیکل ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں. انزائم اینڈ اسٹرکچر پروٹین کین بی کنسیڈر ٹو بی فارماکولوجیکل ریسیپٹرز. انزائم اور اسٹرکچر پروٹینز ہوتے ہیں اس کو فارماکولوجیکل ریسیپٹرز کہا جاتا ہے. انزائم اور جو اسٹرکچر پروٹین ہوتی ہیں ان کو فارماکولوجیکل ریسیپٹر کہا جاتا ہے. اگلا کوشچن پوچھ سکتا ہے آپ سے واٹ از لیجنڈ گیٹڈ آئن چین ریسیپٹر. لیگنڈ گیٹڈ آئن چین ریسیپٹر کیا ہوتے ہیں آپ نے بتانا ہے. لیگنڈ گیٹڈ آئن چین ریسیپٹرز آر ریسپانسیبل فار ریگولیشن آف دی فلو آف آئن اکراس دی سیل ممبرین. لیگنڈ گیٹڈ جو آئن چینل ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، کس چیز کے رسپانسیبل ہوتے ہیں؟ وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں ریگولیشنز آف فلو آف آئن اکراس دی سیل ممبرین. ریگولیشنز آف فلو آف آئن آف دی سیل ممبرین، اتنا بھی آپ بتا دیں کہ ریگولیشن آف فلو آف آئن اکراس دی سیل ممبرین، تب بھی آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے وٹ ڈو یو نو اباؤٹ جی پروٹین کپل ریسیپٹر. جی پروٹین کپل ریسیپٹر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جی پروٹین کپل ریسیپٹر contain a single peptides. G proteins coupled receptors contain a single peptide اس کے اندر ہوتا ہے. دوسری بات ہے جی پروٹینز ہے 3 سب یونٹس الفا بیٹا اور گیما سب یونٹ. اس کے اندر ایک سنگل پیپٹائڈ ہوتا ہے، 3 سب یونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جی پروٹین کپل ریسیپٹرز کے بارے میں ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے وچ ریسیپٹر ہیو اے سائٹوسیلک انزائم ایکٹیویٹی. کن ریسیپٹر کے ساتھ سائٹوسیلک انزائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ انزائم لنک ریسیپٹر ہیو اے سائٹوسیلک انزائم ایکٹیویٹی. سائٹوسیلک انزائم ایکٹیویٹی کا تعلق ہے انزائم لنک ریسیپٹر کے ساتھ. انزائم لنک ریسیپٹر ہیو سائٹوسیلک انزائم ایکٹیویٹی. اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے وچ ریسیپٹر انکریز دی جین ٹرانسکرپشن. جین ٹرانسکرپشن جو ہے کس ریسیپٹر کا کام ہوتا ہے؟ انٹر سیلولر ریسیپٹر. اور اتنا آپ بتاتے ہیں کہ انٹر سیلولر ریسیپٹر وہ فائدے کا جین ٹرانسکرپشن کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے انٹر سیلولر ریسیپٹر کے ساتھ، تو تب بھی آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. انٹر سیلولر ریسیپٹرز آر آئدر ان دی سائٹوپلازم اور ان دی نیوکلیس gives response by increasing the gene transcription. اگر آپ پورا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ سائٹوپلازم کے اندر یا نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ رسپانس دیتے ہیں by increasing the gene transcription. جین ٹرانسکرپشن کو بڑھا کر یہ اپنا رسپانس ریئیکشن شو کراتے ہیں. انٹرسیلولر ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں. اگلا کوشچن ہے واٹ از پیتھولوجی اینڈ ڈرگس. پیتھولوجی کیا ہوتی ہے اور ڈرگس کی ڈیفائن کرنا ہے آپ نے. پیتھولوجی ڈیلز ود ڈوزیج آف اے ڈرگ. پیتھولوجی کا تعلق ڈوزیج آف اے ڈرگ کے ساتھ ہوتا ہے. ڈرگ ریفرز ٹو اینی سبسٹانس دیٹ برنگز اباؤٹ اے چینج ان دی biological function through its chemical actions. یہ ڈرگ کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈرگ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی بایولوجیکل
چینج لے آئے، اس کے بیولوجیکل فنکشنز میں کوئی چینج لے آئے، کیمیکل ریئیکشنز، کیمیکل ایکشنز کے ذریعے سے، اس کو ہم ڈرگ کہیں گے۔ What is product? Products کیا ہوتے ہیں؟ Products refers to compounds that on administration must undergo chemical conversion by metabolism process before becoming an active pharmacological agent. Products ایسے compounds کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایڈمنسٹریشن کرتے وقت وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی کیمیکل کنورژن میں تبدیل ہوتے ہیں میٹابولک پروسیس کے دوران، اور ایکٹیو فارماکولوجیکل ایجنٹ کے طور پر۔ یعنی پروڈکٹ جب ہم نے لے لی، وہ اپنا اثر شو نہیں کرائے گی جب تک وہ میٹابولک پروسیس کے دوران کیمیکل ایجنٹ میں کنورٹ نہ ہو، فارماکولوجیکل ایجنٹ میں کنورٹ نہ ہو۔ جب وہ فارماکولوجیکل ایجنٹ میں کنورٹ ہوگی تو تب بھی وہ اپنا شو کرائے گی تھراپیوٹک ایفیکٹ، ادروائز وہ تھراپیوٹک ایفیکٹ شو نہیں کرائے گی، وداؤٹ تھراپیوٹک ایفیکٹ باڈی سے ایکسکریٹ ہو جائے گی۔ تو آپ اس کی مثال آپ کیپسول کہہ سکتے ہیں کہ کیپسول آپ لیتے ہیں، اس کا کوئی آپ کا بیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، جب وہ اسٹومک میں جا کے اوپن ہوگا تو تب بھی وہ فارماکولوجیکل ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر جا کے اثر کر دے گا۔ Next ہے what is placebo? Placebo is an active substance or a preparation given to satisfy patient's symbolic and psychic need for the therapy. Placebo یعنی کوئی ڈرگز نہیں ہے، یہ جسٹ کسی پیشنٹس کو ایسے سائیکی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ایکچولی وہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کو جسٹ اس کی سائیکی نیڈ یا سمبولک ڈرگ کے طور پر ہم جو ڈرگ دیتے ہیں اس کو ہم پلیسبو ڈرگ کہتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ از ڈوز؟ ڈوز کیا ہوتی ہے؟ دی اماؤنٹ آف ڈرگ ٹیکن ایچ ٹائم بائی این انڈیویجول اور اے کوانٹٹی ٹو بی ایڈمنسٹریٹڈ ایٹ ون ٹائم از کالڈ ڈوز۔ یعنی دن میں 3 ٹائم ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی کھانی ہے، جو ایک ٹائم ہے جو آپ نے اس کو دوائی کی مقدار دی ہے وہ اس کی کیا ہوگی؟ ڈوز کہلائے گی۔ اب اگلی ڈیفینیشن ہے ڈوزیج کی۔ ڈوزیج آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از ڈوزیج، تو آپ نے انہیں بتانا ہے دی اماؤنٹ آف ڈرگ گیون ٹو این انڈیویجول پر یونٹ باڈی ویٹ از کالڈ ڈوزیج۔ یعنی اس کے باڈی ویٹ کے مطابق جو اس کو آپ نے ڈرگ دی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈوزیج۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن یہ بھی بتا سکتے ہیں دی ڈیٹرمنیشن اینڈ ریگولیشن آف سائز، فریکوینسی اینڈ نمبر آف ڈوزز از کالڈ ڈوزیج۔ یعنی ایک جسم اس کی کتنی مقدار دینی ہے دوائی کی، اس کا سائز کیا رکھنا ہے، کتنی دفعہ دینی ہے، وہ اس کی مکمل جو میڈیسن کا جو سیٹ ہوتا ہے، پورا کورس ہوتا ہے، پورا کورس جو ہے جو ہم پیشنٹس کی تھیراپی کے لیے ڈٹرمائن کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو بتاتے ہیں، وہ پورا جو کورس ہوتا ہے اس کو ہم ڈوزیج کہتے ہیں۔ اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین تھراپیوٹک اینڈ دی لوڈنگ ڈرگ؟ تھراپیوٹک اور لوڈنگ ڈرگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو تھراپیوٹک جو ڈرگ ہوتی ہیں یہ ایسی ڈرگ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تھراپیوٹک ایفیکٹ شو کراتی ہیں، یعنی علاج معالجہ کے اندر آپ کی بہتری لاتی ہیں، اس کو تھراپیوٹک ڈرگ کہتے ہیں۔ جو لوڈنگ ڈرگ ہوتی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایسی ڈرگ ہوتی ہیں فرسٹ انیشیلی یعنی شروع میں جو پہلی ڈوز دی جاتی ہے، جس کے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا افیکٹو کنسنٹریشنز اس کی زیادہ ہو، ڈرگ کی مقدار زیادہ ہو، فوراً ہی وہ آپ کو اثر کرنے لگ جائے، جو انیشیل ڈوز دی جاتی ہے۔ اور ڈرگس کی تھراپیوٹک افیکٹ کو شو کرنے کے لیے انیشیل ڈوز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوڈنگ ڈوز کہتے ہیں۔
اگلا کوشچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین مینٹیننس ڈوز اینڈ میکسیمل ٹولریٹڈ ڈوز. مینٹیننس ڈوز اور میکسیمل ٹولریٹڈ ڈوز میں کیا فرق ہے؟ مینٹیننس ڈوز کا مطلب ہوتا ہے ایسی تھراپیوٹک ڈوز جو کہ تھراپیوٹک ایفیکٹ یا اس کی کنسنٹریشنز کو مینٹین رکھے، یعنی جو اس کا علاج معالجہ ہے اس کو صحیح رکھے، مینٹین رکھے، اس کے اندر کمی بھی نہ کرے نہ زیادتی بھی نہ کرے، یعنی ایک ریشو کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکول مقدار کے اندر جو دوائی اس کو دی جاتی ہے اس کو مینٹیننس ڈوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو میکسیمل ٹولریٹڈ ڈوز ہوتی ہے وہ ایسی ڈوز کی کہتے ہیں جو لارجسٹ ڈوز ہوتی ہے، جو پیشنٹس کو ہم دیتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ مقدار جو پیشنٹ ٹولریٹ کر سکتا ہے، جو برداشت کر سکتا ہے، جس کے کھانے سے وہ پیشنٹس کو کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہوگا، وہ ایسی ڈوز کو ہم جو میکسیمل ٹولریٹڈ یا لارجسٹ ڈوز ہوتی ہے اس کو میکسیمل ٹولریٹڈ ڈوز کہتے ہیں. اگلا کوشچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹاکسک ڈوز اینڈ فیٹل ڈوز. ٹاکسک ڈوز اور فیٹل ڈوز میں کیا فرق ہے؟ اماؤنٹ آف ڈرگ وچ پروڈیوس انڈیزائریبل ہارمفل افیکٹ آف اے سیریس نیچر از کالڈ ٹاکسک ڈوز. ایسی ڈرگ جو کہ پیشنٹس کے اندر جو ہے انڈیزائریبل یا ایڈورس ایفیکٹ شو کرائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹاکسک ڈوز، زہریلی ڈوز کہتے ہیں. اور فیٹل ڈوز ایسی ڈوز ہوتی ہے جس سے پیشنٹس کی ڈیتھ پروڈیوس ہو جائے، اس کو فیٹل ڈوز کہا جاتا ہے. اگلا کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین اڈلٹ ڈوز اینڈ ڈوزز فار چلڈرن. اڈلٹ ڈوز کیا ہوتی ہے، ڈوزز فار چلڈرن کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسی ڈوز جو کسی پرسن کے لیے ہم تیار کرتے ہیں جیسے 18 سے 60 سال کے درمیان جس جو ڈوز ہوتی ہے اس کو اڈلٹ ڈوز کہہ دیتے ہیں. اور جو ایسی ڈوز جو ینگ فارمولا کے ذریعے سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے وہ بچوں کی وہ چائلڈ ڈوز کہلاتی ہے، وہ ہوتی ہے جو ینگ فارمولا سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں 2 سے 17 سال کے بچوں کے لیے وہ جو ڈوز ہوتی ہے اس کو ہم چائلڈ ڈوز کہہ دیتے ہیں. 18 سے 60 سال کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ اڈلٹ ڈوز کہلاتی ہے. What is the formula to calculate dosage of for infant birth to 1 year? 1 سال کے بچوں کے لیے جو ہم ڈوز کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا کیا فارمولا ہے؟ اس کا جو فارمولا استعمال ہوتا ہے وہ کلارک فارمولا استعمال ہوتا ہے. کلارک فارمولا استعمال ہوتا ہے is used to calculate the dosage especially for infant birth to 1 year. ایک پیدائش سے 1 سال تک کے بچوں کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے اس کو کلارک فارمولا کہا جاتا ہے. اس کے لیے اس میں ہم ویٹ استعمال کرتے ہیں انفینٹ کا پاؤنڈز کی شکل میں. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھتا ہے ڈیفائن ANS انگلش شارٹلی. آٹونومک نروس سسٹمز کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے کہنا ہے آٹونومک نروس سسٹم از کنسرنڈ ود دی ریگولیشن آف ویژرل فنکشن اینڈ اٹ از آلسو کالڈ انوالنٹری سسٹمز. آٹونومک نروس سسٹم جو ہوتا ہے نام سے ظاہر ہے خود بخود، یعنی خود کار جو نظام ہوتا ہے ہمارے جسم کا اس کو ریگولیٹ کرنا آٹونومک نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں ویژرل فنکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور انوالنٹری نروس سسٹم جو 3 نام ہیں اس کے آپ کہتے ہیں ویژرل سسٹمز، ویژرل فنکشن، انوالنٹری نروس سسٹم. یہ تمام کس کا کام ہوتا ہے؟ آٹونومک نروس سسٹم کا کام ہوتا ہے. واٹ از نیورون؟ نیورون کیا ہوتے ہیں؟ نیورون از دی بیسک اسٹرکچر اینڈ فنکشن یونٹ آف دی نروس سسٹم. یہ بیسک اسٹرکچر اور فنکشن یونٹ ہیں نروس سسٹم کا. اٹ ہیز برانچز اور پروسیس کالڈ ایکسون اینڈ ڈینڈرائٹس. یعنی جیسے کہ دوسرے سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے برانچز اور سیلز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی برانچز اور سیلز ہوتے ہیں، برانچز اور پروسیس ہوتے ہیں. ان برانچز کو ہم کہتے ہیں ایکسون اور پروسیس کو کہتے ہیں ڈینڈرائٹس. نیورون ڈز ناٹ ہیو سینٹروسوم. نیورون کے سینٹروسومز نہیں ہوتے، یعنی یہ فردر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے.
How many classification of nerve cells on the basis of functions? نرو سیلز کی کتنی کلاسیفیکیشن ہوتی ہیں؟ وہ آپ سے ایگزامنر پوچھ سکتا ہے کہ نرو سیلز کی کلاسیفیکیشن بتائیں. آپ انہیں کہنا ہے کہ نرو سیلز کی 2 کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، موٹر نیورون اور سینسری نیورون. موٹر نیورون کو ہم ایفیرنٹ نیورون بھی کہتے ہیں اور سینسری نیورون کو ایفیرنٹ بھی نیورون کہتے ہیں. موٹر نیورونز کیا ہوتے ہیں؟ موٹر نیورونز اور آلسو نون ایز ایفیرنٹ نیورون. اور موٹر نیورونز کے لانگ ایکسون ہوتے ہیں، شارٹ ڈنڈرائٹ ہوتے ہیں. موٹرز کے جیسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹرز کے لیے جو پائپ ہوتا ہے وہ ٹینکی تک پہنچانے کے لیے بہت لمبا پائپ اس سے لگانا پڑتا ہے. آپ ایکزونز کو سمجھیں پائپ ہیں، اس کے پائپ جو ہوتے ہیں ایکزون جو ہوتے ہیں وہ لانگ ہوتے ہیں اور ڈینڈرائٹس شارٹ ہوتے ہیں، یعنی پانی ایک شارٹ جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے. سینسی نیورونز ہوتے ہیں، اس کے شارٹ ایکزونز ہوتے ہیں، یعنی ایکزون اور ڈینڈرائٹس اس کے لانگ ہوتے ہیں، یعنی اس کا پائپ جو ہوتا ہے وہ شارٹ ہوتا ہے. ٹوٹی کے لیے ایک شارٹ سا پائپ چاہیے ہوتا ہے. ڈینڈرائٹس اس کے لانگ ہوتے ہیں، اس کو ہم سینسی نیورون کہتے ہیں. واٹ از نیورو ٹرانسمیٹر؟ نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہوتا ہے؟ نیورو ٹرانسمیٹر از اے chemical substance that acts as a mediator for the transmission of a nerve impulse from one neuron to another neuron through the synapse. نیوروٹرانسمیٹر ایک کیمیکل سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ آپ کی جو نرو امپلس ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک نرو سیل سے دوسرے نرو سیلس کے اندر، یعنی یہ ایک میڈیٹر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کا جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از نیورو ٹرانسمیٹر؟ نیورو ٹرانسمیٹر کیا؟ نیورو ٹرانسمیٹر از کیمیکل سبسٹانس دیٹ ایکٹس ایز اے میڈیٹر فار دی ٹرانسمیشن آف نرو امپلس فرام ون نیورون ٹو اندر نیورون تھرو اے سائنیپس. یہ ریپیٹ ہو گیا کوشچنس. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹ از فنکشن آف نیورو ٹرانسمیٹر؟ نیورو ٹرانسمیٹر کے فنکشن، اس کے کام کیا ہیں؟ کمیونیکیشن بٹوین نرو سیلز اینڈ بٹوین نرو سیلز، یعنی ایک سیل سے دوسرے سیل کے درمیان جو کمیونیکیشنز ہوتی ہے وہ کرانا نیورو ٹرانسمیٹر کا کام ہوتا ہے. یہ پہلا فنکشن ہے. دوسرے بعد ہے کمیونیکیشن بٹوین نرو سیلز اینڈ افیکٹر آرگنس. نرو سیل اور افیکٹر آرگنس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بھی نیورو ٹرانسمیٹر کا کام ہوتا ہے. اور یہ کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ تھرو دی ریلیز آف اسپیسیفک کیمیکل سگنلز. یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اسپیسیفک کیمیکل سگنلز کی ریلیز ہو کر، یعنی جو ایک اسپیسیفک کیمیکل سگنل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر ہے، وہ اس نے آپ کمیونیکیشن نیرو سیلز سے نرو سیلز کے درمیان، نرو سیلز سے افیکٹر آرگنس کے درمیان کمیونیکیشن کرانی ہوتی ہے نیورو ٹرانسمیٹر نے. اگلا کوشچن ہوتا ہے واٹ از پری گینگلونک اینڈ پوسٹ گینگلونک نیورون؟ جو فرسٹ نرو سیل ہوتی ہے اس کو پری گینگلونک نیورون کہتے ہیں، جو سیکنڈ نرو سیل ہوتی ہے اس کو پوسٹ گینگلونک نیورون کہتے ہیں. جو پری گینگلونک نیورونز ہوتی ہے وہ میکس سینیپٹک کنیکشنز ان گینگلیا. جو پری گینگلونک نیورون ہوتی ہے یہ سینیپٹک کنیکشن بناتی ہے گینگلیا کے اندر، گینگلیا کے اندر ایک کنیکشن بناتی ہے اور اس کنیکشن میں جا کے پوسٹ گینگلونک نیورون میں جا کے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. لیکن کوشچن آپ سے ایگزامنر پوچھ سکتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ گینگلیا کے کیا فنکشن ہے، تو آپ نے انہیں بتانا ہے گینگلیا کا فنکشن ریلے اسٹیشن میں ہوتا ہے. گینگلیا فنکشن ایز اے ریلے اسٹیشن، ریلے اسٹیشن کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی یہ تھوڑی دیر کے لیے گینگلیا آپ سمجھتے ہیں. گینگلیا جیسے آپ ایک جو مسافر ہوتا ہے وہ ایک جگہ جا کے اس نے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے اور اس جگہ پہ جا کے جب وہ کنیکٹ ریلوے اسٹیشنز یا کسی ایک بس سٹاپ کے اوپر جا کے رکنا ہوتا ہے اور وہاں پر اس نے
کسی دوسرے مسافر سے ملنا ہوتا ہے، مل کے تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں چلے جاتے ہیں اپنی اپنی ڈیسٹینیشنز کے اوپر. تو اس طرح کا کام گینگلیا کا ہوتا ہے. گینگلیا کے اوپر یعنی دو نرو سیلز پری گینگلونک نیورون اور پوسٹ گینگلونک نیورون جا کے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کنیکٹ ہونے کے بعد وہ اپنا کنیکٹ ہونے کے بعد وہ اس کے بعد وہ جب گینگلیا کا کام ختم ہو جاتا ہے وہ نرو سیلز بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں گینگلیا کے ریلیسیشن کے کنیکشن کے بعد. ٹھیک ہو گیا. ریلیسیشن ہوتا ہے بٹوین پری گینگلونک نیورون اور نرو سیکنڈ نرو سیل یعنی پوسٹ گینگلونک نیورون کے درمیان. سیل باڈی آف دی سیکنڈ نیورونز کو پوسٹ گینگلونک نیورون کہتے ہیں. اوریجنیٹ ان گینگلیا، گینگلیا کے اندر اوریجنیٹ ہوتی ہے. What do you know about afferent ANS? Afferent یعنی ANS یعنی آپ کہہ سکتے ہیں موٹر نیورون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ Afferent ANS divided into sympathetic and parasympathetic nervous system and as well as enteric nervous system. Afferent نیورون جو ہوتے ہیں یہ پیراسمپیتھک اور پیراسمپیتھک نروس سسٹم اور سمپیتھک نروس سسٹم میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اور انٹیرک نروس سسٹم میں بھی اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. افینٹ اوریجنیٹ ان دی سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم سے شروع ہوتا ہے اور مرج فرام دی ٹو ڈفرینٹ اسپائنل کارڈز، یہ ٹو ڈفرینٹ اسپائنل کارڈز میں جا کے اس نے مرج ہونا ہوتا ہے. From thoracic and lumbar regions of the spinal cord From thoracic and lumbar regions of the spinal cord which neurons comes? Thoracic and lumbar regions سے کون سی نیورون آتی ہیں؟ Preganglionic neuron of the sympathetic system come from the thoracic and lumbar region of the spinal cord. جو preganglionic neuron ہوتی ہیں وہ thoracic and lumbar region of spinal cord سے آتی ہیں. اگلا کوشچن ہے From the cranium and sacral regions of the spinal cord which neurons are come? سیکرل اور جو کرینیم ریجن ہوتا ہے اسپائنل کارڈ اس سے کون سی نیورون ہوتی ہیں؟ پیراسمپیتھیٹک پریگنگلونک فائبرز comes from the cranium and sacral region of the spinal cord. craniums کے نرو سیلز ہوتی ہیں 3, 7, 9 and 10 سے پریگنگلونک پیراسمپیتھک فائبرز آتے ہیں، یعنی آپ فائبرز کو آپ سمجھیں اس کے نیورونز یعنی پیراسمپیتھک پریگنگلونک نیورونز ہوتے ہیں کرینیم اور سیکرل ریجن سے آتے ہیں یا یہاں سے ارائز ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے which is the third division of the autonomic nervous system? autonomic nervous system تھرڈ ڈویژن کون سی ہوتی ہے؟ انٹیرک نروس سسٹم. پہلی جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سمپیتھک اور پیراسمپیتھک نروس سسٹم اور تیسری ہوتی ہے انٹیرک نروس سسٹم. اگلا کوشچن ہے which is prototype drug? prototype drug کیا ہوتی ہیں؟ A first or a preliminary form of a drug which other form of a drugs are developed or copied is called prototype drug. یعنی جو پہلی ڈرگ ہوتی ہے جس سے دوسری ڈرگ کی کاپیاں بنتی ہیں اس کو پروٹوٹائپ ڈرگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فارمیٹ بنایا، ایک طریقہ کار بنایا، اسی طریقہ کار کے اوپر ساری دنیا چل رہی ہے، ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کو آپ سمجھیں ایک ڈرگ ہے، تو اسی سسٹم سے اسی ڈرگ سے دوسری ڈرگز بنتی ہیں اسی کی بالکل سیم کاپی، ہو بہو کاپی، فرسٹ کاپی سے میچ کرتی ہوئی. تو فرسٹ کاپی جو ہوتی ہے اس کو ہم پروٹوٹائپ ڈرگ کہتی ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے what are the names used for the cholinergic agonist and cholinergic antagonist? cholinergic agonist اور cholinergic antagonist کے دوسرے نام کیا کہتے ہیں؟ cholinergic agonist کو ہم کہتے ہیں parasympathetic mimetics اور cholinergic antagonist کو کہتے ہیں parasympathetolytics. نیکسٹ کوشچن ہے
ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ ایسیٹائل کولین. یہ اس طرح کے بڑے دلچسپ سے کوشچن ہوتے ہیں کہ ایگزامینر آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ایسیٹائل کولین کے بارے میں بتاؤ، یہ ایسیٹائل کولین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مجھے بتاؤ. تو آپ نے انہیں بتانا کہ ایسیٹائل کولین جو ہے ایک ڈائریکٹ ایکٹنگ کولینرجک ایگونسٹ ہے، یعنی ڈائریکٹ ایکٹنگ کولینرجک ایگونسٹ ہے. اور ایسیٹائل کولین کوارٹرنی امونیم کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. اور ایسیٹائل کولین جو ہے کہ ناٹ پینٹریٹ ممبرین کے اندر پینٹریٹ نہیں کرتا، یعنی ہمارے جو باڈی کی ممبرین ہوتی ہے، برین کی ممبرین، اس کے اندر انٹر نہیں ہوتا. ایسیٹائل کولین از اے نیورو ٹرانسمیٹر آف پیراسمپیتھیٹک سومیٹک نروس ایز ویل ایز آٹونومک گینگلیا. یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو ایسیٹائل کولین ہے، اور یہ پیراسمپیتھیٹک سسٹم کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اور سومیٹک نروس کا بھی نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اور یہ ایز ویل ایز آٹونومک گینگلیا کا بھی نیورو ٹرانسمیٹر ہے. یعنی آٹونومک گینگلیا کے اندر ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹائل کولین. ایسیٹائل کولین ریپڈلی inactivate by acetylcholine rapidly inactivate by ایسیٹائل کولینسٹریز. ایسیٹائل کولینسٹریز ایک انزائم ہوتا ہے، اس سے ایسیٹائل کولین کا جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اس کو ہم انیکٹیو کر سکتے ہیں. ڈیوریشن آف ایکشن آف ایسیٹائل کولین سمال. ڈیوریشن آف ایکشن جو ہوتا ہے ایسیٹائل کولین کا بہت کم ہوتا ہے. ایسیٹائل کولین ہیز بوتھ مسکرینک اینڈ نیکوٹینک ایکٹیویٹیز. ایسیٹائل کولین کی جو ہے دونوں مسکرینک اور نیکوٹینک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے ایگزامینر، واٹ از ڈفرینس بٹوین فیسوسٹگمائن اینڈ ایکوتھایافیٹ. فیسوسٹگمائن ایکوتھایافیٹ کا فرق بتائیں. فیسوسٹگمائن از این انڈائریکٹ ایکٹنگ ریورسیبل ڈرگ اور ایکوتھایافیٹ از انڈائریکٹ ایکٹنگ ایرریورسیبل ڈرگ. دونوں جو ہے فیسوسٹگمائن اور ایکوتھایافیٹ ایک تو انڈائریکٹ ایکٹنگ ہے. فرق ان میں یہ ہے جو فیسوسٹگمائن ہے وہ ریورسیبل ہے، یعنی اس کا جو اثر ہے وہ ہم واپس کر سکتے ہیں. جو ایکوتھایافیٹ ہے وہ irreversible ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ہم واپس نہیں کر سکتے. ٹیل می، ایگزامینر آپ کو ایک اور دلچسپ کوشچن پوچھنا چاہتا ہے. ٹیل می اینی ٹو فارماکولوجیکل یوزز آف ایسیٹائل کولین. ایسیٹائل کولین کے دو فارماکولوجیکل یوزز بتائیں. اس کے دو فارماکولوجیکل یوزز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے انجیکشن آف ایسیٹائل کولین کازز ویزوڈائلیشن اینڈ لوورنگ دی بلڈ پریشر. جب ہم ایسیٹائل کولین کا انجیکشن لگائیں گے تو اس سے ویزوڈائلیشن، ہماری جو باڈی کی وینز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ڈائلیٹ کرتی ہیں، یعنی پھیلتی ہیں، اور ہمارا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. یا پیشنٹس کا بلڈ پریشر لو کرنے کے لیے اور بلڈ وینز کو ویزوڈائلیٹ کرنے کے لیے ایسیٹائل کولین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے. دوسرا فارماکولوجیکل ایکشن اس کا استعمال کیا ہے، ایسیٹائل کولینز کا جو 1% سولوشن ہے وہ انٹر کیا جاتا ہے آنکھوں میں، انسٹلڈ انٹو آئی ٹو پروڈیوس میوسس ڈیورنگ دی اپتھالمک سرجری. اور اپتھالمک سرجری یعنی آنکھوں کی سرجری، جو اپتھالمک سرجری کے دوران ہم ایسیٹائل کولین کا 1% سولوشن آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اس سے میوسس یعنی پیپلز جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. میوسس ہوتی ہے وہ اس سے اپتھالمک سرجری کے اندر ہیلپ ہوتی ہے. ایک تو اپتھالمک سرجری میں استعمال ہوتا ہے ایسیٹائل کولین، دوسرا لوورنگ دی بلڈ پریشر میں استعمال ہوتا ہے ایسیٹائل کولین. اگلا کوشچن ہے ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ فیسوسٹگمائن. یعنی آپ کو جو وائوا لے رہا ہے بندہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے فیسوسٹگمائن کے بارے میں بتائیں. فیسوسٹگمائن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ فیسوسٹگمائن از اے نیچرل الکلائڈ obtained، یعنی ایک نیچرل الکلائڈ ہے جو حاصل کیا جاتا ہے ایک پلانٹ سے، جس کا نام فیسوسٹگمائن وینوسم. فیسوسٹگمائن وینوسم سے یہ نیچرل الکلائڈ جو ہے فیسوسٹگمائن لیا جاتا ہے. فیسوسٹگمائن ایک ٹریشری امائن ہے، جیسے کہ ایسیٹائل کولین ایک کوارٹرنری امائن تھا اور یہ ٹریشری امائن ہے. فیسوسٹگمائن ریورسیبلی بلاک ایسیٹائل ایسٹریز. فیسوسٹگمائن ریورسیبلی بلاک کرتا ہے ایسیٹائل ایسٹریز انزائم اینڈ پریونٹس بریک ڈاؤن، اس کی بریک ڈاؤن کو پریونٹ کرتا ہے. فیسوسٹگمائن جو ہے ایسیٹائل کولینسٹریز کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسیٹائل کولینسٹریز
کے جو ریلیز ہوتا ہے وہ اس کو بلاک کرتا ہے اور اس کے مفردہ بریک ڈاؤنز کو بچاتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایسیٹائل کولینز کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اس کے ریلیز کو روکنے کے لیے یا اس کی بریک ڈاؤن کو روکنے کے لیے فیسوسٹیگمین ہوتا ہے. فیسوسٹیگمین ہیز ایکٹ آن مسکرینک اینڈ نیکوٹینک ریسیپٹر. فیسوسٹیگمین کا اثر جو ہوتا ہے وہ اس کے فیسوسٹیگمین کا اثر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے. فیسوسٹیگمین ہیز ایکٹ آن مسکرینک اینڈ نیکوٹینک ریسیپٹر. یہ مسکرینک ریسیپٹر کے اوپر اثر کرنے کے ساتھ ساتھ نیورو مسکولر جنکشنز کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. فیسوسٹیگمین ہیز اے ڈیوریشن آف ایکشن از اباؤٹ 2 to 4 hours. اس کا ڈیوریشن آف ایکشن 2 to 4 hours ہے. ایسیٹائل کولین کا اس سے بھی شارٹ ہوتا ہے, اس کا 2 to 4 hours ہے. نیکسٹ کوشچن ہے which is covalently binds with acetyl cholinesterase. ایسیٹائل کولینسٹریز کے ساتھ کون سی چیز بینڈ کرتی ہے؟ ایکوتھیافیٹ is organophosphate that covalently binds with acetyl cholinesterase. ایکوتھیافیٹ جو ہے وہ covalently بینڈ کرتی ہے کولینسٹریز کے ساتھ. اس کا کتنا سا آنسر ہے ایکوتھیافیٹ. اگلا کوشچن ہے which is اینٹی مسکرینک ایجنٹ. اینٹی مسکرینک ایجنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اینٹی مسکرینک ایجنٹس جو ہوتے ہیں اس کے ایٹروپین اینٹی مسکرینک ایجنٹ. اینٹی مسکرینک ایجنٹ جو ہے ایٹروپین ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. فار مور اپڈیٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل. اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے تو اس کا فیز 2 جو وائوا کے دو باقی کویشچنس ہیں وہ فیز 2 میں آپ کو شیئر کروں گا. یعنی دوسری جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر ریمیننگ کویشچنز فارماکولوجی کے شیئر کیے جائیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.